بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 18 میں بقیہ نوافل کے اوقات ذکر کیے جائیں گے۔ اس درس میں نماز مغربین کے نوافل کا وقت ذکر ہوگا۔ نوافل مغرب کا وقت عمرہ مغربیہ کا زائل ہونے تک ہوتا ہے۔ نوافل عشاء کا وقت وسیع ہوتا ہے، نصف شب تک جاری ہوتا ہے، اور ادبی تحلیل اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ دیگر نظریات کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور وقت نوافل شب و نافلہ صبح بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلِلْمَغْرِبِ إِلَى ذِهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ، اور نماز مغرب کے مستحبات اور نوافل کے لیے وقت ہے نماز مغرب واجب کو ادا کرنے کے بعد سے لے کر یہاں تک کہ حمرہ مغربیہ ختم ہو جائے۔ جو سرخی مغرب کی طرف سے اٹھتی ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو نافلہ مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وَلِلْعِشَاءِ كَوَقْتِهَا فَتَبْقَى أَدَاءً إِلَىٰ أَن يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ، اور نماز مغرب کے جو نوافل ہیں ان کا وقت خود واجب نماز کے وقت کی طرح وسعت رکھتا ہے۔ فَتَبْقَى أَدَاءً، تو یہ نوافل ادا کی نیت سے باقی رہیں گے۔ إِلَىٰ أَن يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ، آدھی رات تک ان کو ادا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہو جائے گا تو پھر یہ قضا ہو جائیں گے۔ نوافل عشاء کا وقت کافی وسیع ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ فِي النَّوَافِلِ مَا يَمْتَدُّ بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ سِوَاهَا، اور نوافل مستحب جو نمازیں ہوتی ہیں، معین جو ہے، راتبہ بھی جن کو کہتے ہیں، واجب نمازوں کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہیں، نوافل میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے ما یمتد، جس کا وقت پھیلا ہوا ہو، بے امتداد وقت الفریضۃ، جب تک فریضہ کا وقت پھیلا ہوا ہوتا ہے، علی المشہور، مشہور قول کی بنیاد پر، سواہا، سوائے اسی نافلہ عشاء کے، چونکہ جیسا کہ مشہور نظریہ پہلے بیان ہو چکا ہے، نافلہ ظہر کا جو وقت ہوتا ہے مشہور قول کی بنیاد پر وہ شاخص کے سایہ کے 2 قدم تک پہنچنے تک ہوتا ہے، اور نافلہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ مشہور قول کی بنیاد پر 4 قدم تک سایہ کے پہنچنے تک ہوتا ہے، جبکہ مغرب کا بھی ابھی وقت بیان ہو چکا ہے کہ وہ عمرہ مغربیہ کے غائب ہونے کے ساتھ نافلہ مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز صبح کے نوافل کا بھی وقت معین ہے، جب تک واجب کا وقت چلتا ہے نافلہ اس وقت تک ساتھ اس کا وقت نہیں پھیلا ہوا ہوتا، لیکن نافلہ عشاء وہ نافلہ ہے جس کا وقت واجب نماز عشاء کے وقت کی طرح آدھی رات تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ وَلِلَّيْلِ بَعْدَ نِصْفِهِ الْأَوَّلِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، اور نماز شب کے جو نوافل ہوتے ہیں ان کا جو وقت ہوتا ہے نصف شب سے لے کر طلوع فجر دوم تک ہوتا ہے، یعنی جب صبح کی نماز واجب کا وقت ہو جاتا ہے اور صبح کی نماز فریضہ کا وقت داخل ہو جاتا ہے، طلوع فجر صادق ہو جاتی ہے جسے فجر دوم بھی کہا جاتا ہے،
اور پہلی فاجر جو تھوڑی سی وہ ایک سفیدی پھوٹتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو فاجر اول یا فاجر کاذب بھی کہتے ہیں۔ تو نماز شب کا وقت، نماز شب کا وقت نصف شب سے لے کر نماز واجب صبح کے وقت ہونے تک اس کا وسیع وقت ہوتا ہے۔ والشفع والوتر من جملۃ صلاۃ اللیل ہونا، فرماتے ہیں نماز شفع کی 2 رکعتیں اور نماز وتر کی 1 رکعت بھی نماز شب کے ضمن میں آتی ہے، اور وہ بھی نماز شب کی طرح نصف شب سے فجر دوم کے طلوع ہونے تک ان کا بھی وقت ہوتا ہے۔ 8 رکعتیں نماز شب کی، 2 رکعت نماز وتر، 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر، یہ 11 رکعت نافلہ شب کہلاتی ہے۔ وَكَذَا تُشَارِكُهَا فِي الْمُزَاحَمَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَوْ أَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارَ 4۔ اسی طرح یہ شفع اور وتر نماز شب کے ساتھ شریک ہوتی ہیں فی المزاحمۃ بعد الفجر، کہ اگر لو ادرک من الوقت مقدار 4، اگر نماز شب کی 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں وقت کے اندر اور اس کے بعد فجر دوم طلوع ہو جاتی ہے، تو جس طرح باقی جو 4 رکعتیں ہیں نماز شب کی، وہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی فجر بے شک طلوع ہو جائے، اسی طرح نماز شفع اور نماز وتر بھی پڑھی جائے گی، اس کو بھی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نماز شفع اور وتر نماز شب کے نوافل کے ساتھ شریک ہیں فی المزاحمۃ بعد الفجر، کہ اگر فجر ہو جاتی ہے اور وہ فجر دوم ہونے سے پہلے اپنے وقت کے اندر نماز شب کی 4 رکعتیں پڑھ چکا ہے تو باقی 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور نماز شفع اور وتر کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ كما يزاحم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ركعة، جیسا کہ نافلہ ظہرین وہ مزاحم ہوتی ہیں وقت فضیلت فریضہ اگر داخل ہو جاتا ہے، اگر اس نے 1 رکعت بھی ان کی پڑھ لی ہو نافلہ ظہرین میں سے، تو بعد میں بے شک فریضے کا وقت ان کا جو فضیلت والا وقت ہوتا ہے وہ داخل ہو جائے، پھر وہ نافلہ ظہرین کی باقی رکعتیں مکمل کر لے اور پھر جا کر واجب کو ادا کرے۔ اما المغربیۃ فلا یزاحم بها مطلقا، یہ نماز ظہرین میں یا نماز شب میں تو مزاحمت پیش آتی ہے کیونکہ یہ واجب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن مغربیہ جو ہوتی ہے تو اس میں کوئی مزاحمت اصلا نہیں ہوتی، مطلقاً بہر صورت مزاحمت نہیں ہوتی، چونکہ نماز مغرب کے جو مستحبات اور نوافل ہیں ان کا وقت کیا بیان ہوا ہے، حمرہ مغربیہ کا زائل ہونا، تو چونکہ نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں، نماز مغرب تو پہلے مکمل ہو گئی، اس کے بعد اگر حمرہ مغربیہ زائل ہو جاتی ہے، نوافل مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو بعد میں کس کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نوافل نماز مغرب نماز عشاء کے ساتھ مزاحمت مطلقاً نہیں کریں گے، پہلے 2 رکعت پڑھی ہو یا اصلا نہ پڑھی ہو، الا ان يتلبس منها بركعتين فيتمها مطلقا، مگر یہ کہ اس نے جو 2 رکعتیں اس کی شروع کر رکھی ہیں اگر وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی اور نوافل نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ ان 2 رکعتوں کو مکمل کرے گا بطور مطلق۔ یہ جناب علی ایک مزاحمت ہے کہ اگر اس کی 2 رکعتوں کے اندر موجود ہے اور حمرہ مغربیہ زائل ہو جاتی ہے تو ان کو پھر مکمل کرنے کی حد تک اس کو اجازت دی جائے گی،
لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ نوافل ظہرین اگر ایک آدھ رکعت بھی پڑھ لی ہو پھر اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، باقی 7 رکھتے باقی اس کی جتنی بھی رکھتے بچی ہوئی نافلہ عصر کا وقت ختم ہو گیا تو اگر اس نے کچھ رکھتے اس کی پڑھ لی ہیں تو اس کو مکمل کر سکتا ہے، پھر نماز فریضہ پڑھے گا۔ لیکن یہ تاب ہوتا ہے کہ جب فریضہ سے پہلے والے اس کے اپنے نوافل ہوں، لیکن نماز مغرب تو پہلے مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد نوافل کا وقت معین ہے۔ عمرہ مغربیہ کا غائب ہونا، اگر اس نے بالکل نوافل نہیں پڑھے تھے، عمرہ مغربیہ زائل ہو گیا، 1-2 رکعتیں اس کی پڑھی تھیں جناب علی، اس کے بعد عمرہ مغربیہ زائل ہو گیا تو پھر اس کے بعد باقی اس کی جو رکعتیں بچتی ہیں ان کو پھر وہ نہیں پڑھ سکتا، الا ان یتلبس منها برکعتین، مگر اس کی جو نوافل ہیں ان کی 2 رکعتیں شروع کر چکا ہو، درمیان نماز میں عمرہ مغربیہ زائل ہو جائے تو پھر ان 2 رکعتوں کو جو شروع ہو چکی ہیں ان کو وہ مکمل کرے گا۔ تو یہ اس کا جو ہے نا جی معنی کریں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں جناب نماز صبح کے وقت کی طرح، وَلِلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، نماز صبح کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ نماز واجب صبح سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، تو پھر جو واجب فریضہ کا وقت داخل ہوتا ہے تو ان کو پڑھنا چاہیے، اور ان کا وقت ہے یہاں تک کہ عمرہ جو مشرق سے طلوع ہوتی ہے وہ طلوع ہو جائے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو ایک سرخی سی صبح سویرے بنتی ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو پھر انسان کو نماز صبح کا نافلہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس کو واجب ادا کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ تو جب تک عمرہ جو ہے سرخی مشرق کی طرف سے طلوع نہیں ہو جاتی، نافلہ نماز صبح کا وقت موجود ہوگا تو یہ نماز واجب سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ وَهُوَ آخر وقت فضیلت الفریضۃ، اور یہی عمرہ اور سرخی جو مشرق کی طرف سے طلوع ہوتی ہے تو یہی واجب نماز صبح کی فضیلت کا آخری وقت ہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے نماز صبح پڑھی تو جا سکتی ہے واجب، لیکن فضیلت کا وقت اس کا سرخی طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہوتا ہے۔ کالمثل والمثلین للظہرین، جیسے کہ مثل اور مثل ہوتا تھا، یعنی نماز ظہر کے واجب کے لیے جو فضیلت کا وقت تھا وہ سایہ جو مشرق کی طرف پیدا ہوتا ہے، شاخص کا سایہ اس کے قد کے برابر پہنچ جانے تک نماز ظہر کا کیا ہوتا ہے، فضیلت کا وقت ہوتا ہے۔ والمثلین للعصر ہوگا اس طرح، اور اس کا جو سایہ ہے وہ شاخص کے قد کے 2 برابر تک پہنچ جائے تو نماز عصر کا فضیلت کا وقت ہوتا ہے۔ والحمرۃ المغربیۃ للمغرب، اور نماز مغرب کے واجب کے لیے حمرہ مغربیہ کا زائل ہونا وہ وقت فضیلت ہوتا ہے۔ وَهُوَ يُنَاسِبُ رِوایت المثل للقدم، وہ مثل والی جو روایت ہے اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، نہ کہ قدم والی روایت کے ساتھ۔ نماز ظہر و عصر کے نوافل کا اگر وقت ہم کہیں کہ وقت فضیلت فریضہ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو وہ مثل والی روایت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، یعنی وقت فضیلت ظہر مثل تک تھا جب تک شاخص کا سایہ اس کے قد کے برابر نہیں ہو جاتا، وقت فضیلت ظہر موجود ہے۔ تو اس میں جو نافلہ
ظہر کا جو وقت ہے مثل کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اسی طرح نافلہ عصر کا ایک تو شہید اول نے وقت بیان کیا تھا کہ جب 4 قدم کے برابر اس کا سایہ پہنچ جائے گا شاخص کا تو اس نافلہ عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ نماز صبح کی فضیلت، واجب نماز کی فضیلت کا جو وقت ہے وہ طلوع حمرہ تک ہے، تو ادھر سے اس کے نافلہ کی وقت بھی طلوع حمرہ تک ہے۔ تو اسی طرح ظہر اور عصر کے جو نوافل ہیں ان کا بھی جو نوافل کا وقت ہے وہ ان کے فریضہ کے وقت فضیلت کے آخر تک ہونا چاہیے۔ وہ مثل بنتا ہے نماز ظہر میں اور مثلین بنتا ہے نماز عصر میں۔ اور مغرب میں بھی اسی طرح ہے کہ عمرہ مغربیہ کے غائب ہونے تک وہ وقت فضیلت فریضہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور پھر نافلہ کا بھی آخری وقت وہ عمرہ مغربیہ کا زائل ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ مناسبت رکھتا ہے کہ وہاں بھی ہم مثل والی روایت کو لیں ظہرین وغیرہ میں، نہ کہ قدم والی روایتوں کو لیں، چونکہ قدم والی جو روایت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر نماز ظہر کے نافلہ کا وقت شاخص کے 2 قدم تک جو ہے اس کا پہنچ جائے سایہ تو وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کا، اور عصر کے جو نوافل ہیں ان کا وقت پھر 4 قدم تک پہنچ جائے سایہ تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ نماز صبح کے نافلہ اور نماز مغرب کے نافلہ کے وقت کو دیکھا جائے تو وہ فضیلت فریضہ کے وقت فضیلہ کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ تو وہاں ظہرین میں بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ ان کا وقت بھی وہ جو دوسری روایات بھی تھیں اور 2 قرائن بھی شہید ثانی نے ذکر کیے تھے تو اسی قول کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب یہ جناب علی ایک مختصر سا خاکہ تھا جو ہم نے پیش کیا ہے۔ مغرب کے وقت نوافل مغرب کے لیے جو وقت بیان ہوا ہے تو مشہور قول بھی یہی ہے، مدارک میں ہے کہ مذہب علماء شیعہ یہی ہے، اس میں ہم کوئی اختلاف نہیں جانتے۔ مرسل صدوق ہے امام باقر علیہ السلام سے، یہ جناب علی باب نمبر 14 ہے ابواب اعداد الفرائض میں یہ موجود ہے۔ اور ذکر دروس علامہ شہید اول کی کتابیں حابل متین شیخ بہائی کی کتاب ہے، کاشف الاسلام فاضل ہندی کی کتاب ہے، اور ذخیرۃ المعاد سبزواری کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا وقت وقت فریضہ کے ساتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے، چونکہ ادلہ مشروعیت وہ مطلق ہیں، اور یہ جو روایت ہے مرسل صدوق وہ مرسل ہونے کی وجہ سے، بے سند ہونے کی وجہ سے حجت نہیں ہے۔ اور نافلہ عشاء کا وقت کیا ہے وہ تو فریضہ کے وقت تک نصف شب تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اطلاق عدلہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ نماز شب کا وقت کیا ہے وہ فاجر صادق کے طلوع ہونے تک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مرسلہ فقی بھی اس پر دلالت کرتی ہے، باب نمبر 43 ابواب مواقیت میں ہے۔ صحیح فضیل بھی امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل 13 رکعات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کے بعد 13 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 11 رکعت وہ نماز شب کی ہو جائیں گی، اور 2 رکعت نماز صبح کی جو نوافل ہوتے ہیں وہ بھی جمع ہوں گے۔ محمد بن مسلم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، کان رسول اللہ اذا صلی العشاء الاخرہ آبا الی فراشہ فلا یصلی شیئا الا بعد انتصاف اللیل لا فی شہر رمضان ولا فی غیرہ۔ تو اس میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد پھر کوئی مصابات وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، وہ تیرہ والی تو علیحدہ دلیلیں ہیں، باقی پھر جو ہے نصف شب تک کچھ مصابات نہیں پڑھتے تھے۔ افضل اوقات نماز شب کیا ہے وہ رات کا آخری 1/3 حصہ ہے۔ صحیح اسماعیل اشری امام رضا علیہ السلام سے قال الثلث الباقی، تو یہ بھی جناب علی وسائل الشیعہ میں ابواب مواقیت میں 54 نمبر میں موجود ہے۔
خبر مروزی ہے امام عسکری علیہ السلام سے، بلکہ افضل اوقات ثلث اخیر ہے جو سحر کے قریب ہو۔ اعمش کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، فاضل بن شاذان کی روایت امام رضا علیہ السلام سے، مرازم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، موثق ہے سلیمان بن خالد ہے و ثمان رکعات من آخر اللیل، اور ابو بصیر کی روایت ہے تو نماز شب کا محبوب ترین وقت آخر لیل ہے۔ ہاں جو لوگ عذر رکھتے ہیں، مسافر اور جوان لوگ جن کو سردی یا مثلا جنالی احتلام یا مرض کا خوف ہوتا ہے، وہ اس کو نصف شب سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خبر ابو جریر ابن ادریس امام کاظم سے، محمد بن عمران کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، صحیح لیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، تو صحیح یعقوب احمر ہے، اسی طرح ہے خبر حلبی بھی ہے۔ یہ ساری روایتیں جناب علی باب نمبر 44 میں ابواب مواقیت میں پائی جاتی ہیں۔ خبر فاضل بن شاذان بھی ہے اور ابو بصیر کی ایک اور روایت بھی ہے۔ اگر اس کو جلدی پڑھنا اور قضا کرنے کے بارے میں امر دائر ہو تو پھر قضا مستحب ہے۔ عمر بن حنظلہ کی روایت ہے، علی بن جعفر کی روایت ہے، یہ باب نمبر 45 میں موجود ہیں، اور اس طرح باقی بھی اس کے مسائل موجود ہیں۔